عرب کے معاملات وہ کس طرح کے تھے، ان کا کاروبار اور ان کا لین دین کیسا تھا؟ قرآن نے فرمایا ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ آپ کی بعثت سے قبل عرب کے باشندے وہ گمراہی والی زندگی گزار رہے تھے۔ ان گمراہیوں میں ایک گمراہی یہ ہے کہ ان کا کاروبار اور ان کے معاملات سودی معاملات تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود معاف کیا ہے، سود ختم کیا ہے، اور آپ نے سب سے پہلے اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے چچا عباس کا سود ختم کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی اللہ کے رسول نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ صرف سود حرام نہیں ہے بلکہ سود کے متعلق قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے متنبہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جو شخص سودی معاملات میں کسی انداز میں بھی معاون و ممد ہے تو وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا سب سے نیچے والا حصہ، سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی والدہ سے بدکاری کر رہا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت، خرید و فروخت، نفع لینا یہ جائز قرار دیا ہے، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ وحرم الربا، لیکن نفع کی آڑ میں تم جو سودی معاملات کر رہے ہو اللہ نے اسے حرام کر دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو تم سودی معاملات اضعافا مضاعفا بڑھا چڑھا کر لوگوں سے مت طے کرو، ان سے سودی پیسے مت وصول کرو۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یأکلون الربا، جو لوگ کسی انداز میں بھی سودی معاملات میں ملوث پائے جاتے ہیں اور سود کے پیسے، سود کی تجارت کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے اسے پیش کیا جائے گا تو وہ اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اس عالم میں یتخبطہ الشیطان من المس، کہ اس کو شیطان نے چھو لیا ہے اور اس پر غشی طاری ہو رہی ہے، مدہوشی والا عالم ہے، اس کے اوساں خطا ہو چکے ہیں، اس کی عقل ختم ہو چکی ہے۔ یہ سزا ہے اس کو جو سودی معاملات میں ملوث پایا جاتا ہے۔ قرآن نے کیا فرمایا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ کے آنے سے پہلے عرب کے باشندے یہ گمراہ تھے، ان کی گمراہیوں میں
ایک گمراہی یہ ہے کہ وہ سودی معاملات کرتے ہیں. اگر تو وہ گمراہی آج ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہے تو پھر ہم ہدایت یافتہ نہیں ہیں. جس طرح وہ گمراہ تھے اسی طرح آج ہم بھی گمراہ ہو چکے ہیں. ہمارے اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے. آج ہمارے معاشرے میں سودی معاملات، سودی کاروبار عام ہو چکا ہے اور اس کی کئی شکلیں موجود ہیں. مختلف شکلوں اور صورتوں میں ہمارے معاشرے میں سودی کاروبار کیا جا رہا ہے اور پھر اسی سود کے پیسوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، جشن منائے جاتے ہیں، گلیاں بازار سجائے جاتی ہیں اور آپ کی آمد کی خوشی میں جائز ناجائز حلال حرام کی تمیز کیے بغیر یہ کلمہ پڑھنے والا اپنی دولت بہاتا ہے. نہیں معلوم کہ اس نے وہ پیسہ کیسے وصول کیا ہے. اللہ نے فرمایا ہے اگر وہ کلمہ پڑھنے کے بغیر سودی معاملات کریں وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ گمراہ ہیں، اور تم کلمہ پڑھ کے کرو تو تم بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو، تم بھی گمراہ ہو چکے ہو، صراط مستقیم سے بھٹک چکے ہو. دوسری چیز جو عرب معاشرے میں پائی جاتی تھی وہ آلات موسیقی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عرب کے باشندے اپنی خوشیوں میں آلات موسیقی کا استعمال کرتے تھے. قرآن آیا، اسلام آیا، اللہ کے رسول آئے، آپ علیہ السلام نے آ کر امت کو آلات موسیقی سے باہر نکالا، لوگوں کو حکم دیا کہ آلات موسیقی ختم کر دیے جائیں، توڑ دیے جائیں. اسلام میں ان کی گنجائش موجود نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا، جن کا اٹھنا اور بیٹھنا، جن کے لیل و نہار گزرتے ہیں، میں یشتری، جو اس بات کو پسند کرتے ہیں، لہو الحدیث، کہ وہ فضول کاموں میں لگ جائیں، امت کو فضول کاموں میں لگا دیں. یہ فضول کام کون سے ہیں؟ لہو الحدیث کس کو کہا جاتا ہے؟ بہت سے صحابہ نے تفاسیر کی ہیں، بہت سے محدثین نے تفاسیر کی ہیں، لیکن حضرات صحابہ نے لہو الحدیث کا جو معنی امت کو بتایا ہے وہ معنی یہ ہے کہ لہو الحدیث سے مراد آلات موسیقی ہیں. یہ گانا بجانا، یہ ڈھول، یہ تبلہ، یہ سب کچھ آلات موسیقی میں لہو الحدیث میں شامل ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ بات پسند کرتے ہیں کہ امت مسلمہ میں آلات موسیقی عام کر دیے جائیں، انہیں بے حیائی کی طرف لگا دیا جائے، انہیں بدکاری کی طرف لگا دیا جائے، انہیں گناہ کی طرف لگا دیا جائے. عرب معاشرہ اس گناہ میں، اس برائی میں موجود تھا، ملوث تھا، آلات موسیقی سے محبت کرنے والا تھا. اسلام نے کہا کہ یہ آپ سے پہلے گمراہ ہیں، ان کی گمراہی یہ ہے کہ یہ آلات موسیقی کو پسند کرتے ہیں. کیا آج امت تو آلات موسیقی سے محبت نہیں کرتی؟ کیا ہم نے 12 ربیع الاول کو گلیاں اور بازار سجانے ہیں؟ جو گلیاں اور بازار سجا رہے ہیں کیا وہ امتی آلات موسیقی سے پیار کرنے والے تو نہیں ہیں؟ گلیوں میں، بازاروں میں، چوکوں چراہوں میں نعت رسول کی آڑ میں
میوزک اور آلات موسیقی بجائے جائیں گے، کیا اسلام نے اس سے منع تو نہیں کیا ہے؟ اسلام نے منع کیا، اسلام نے آلات موسیقی سے امت کو روکا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَّ، جو زنا حلال سمجھیں گے، بدکاری کرنا جائز سمجھیں گے، کسی کی عزت پامال کرنا اپنے لیے درست سمجھیں گے۔ یستحلون الحر، وہ زنا کو حلال سمجھیں گے، والحریر، اور وہ مرد اپنے لیے ریشمی لباس بھی حلال سمجھ لیں گے، والخمر، میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شراب کے رسیہ ہوں گے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ کے رسول نے فرمایا والمعازف، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے لیے آلات موسیقی حلال بنا لیں گے۔ آج امت نے اپنے لیے آلات موسیقی حلال بنا لیے ہیں۔ ہماری غمیاں، ہماری خوشیاں، ہر معاملے میں یہ امت گمراہ ہو چکی ہے۔ آلات موسیقی عام ہو چکے ہیں، گھروں میں آلات موسیقی موجود ہیں، بازاروں میں آلات موسیقی موجود ہیں۔ قرآن نے کہا آپ کے آنے سے پہلے عرب معاشرہ گمراہ ہے۔ اگر یہ گمراہی امت میں پائی جا رہی ہے تو یہ امت بھی گمراہ ہو چکی ہے، یہ امت بھی صراط مستقیم سے بھٹک چکی ہے۔ اس امت کو بھی اسی چیز کی ضرورت ہے جس کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے آلات موسیقی حرام ٹھہرائے ہیں۔ اور پھر ظلم تو یہ ہے کہ ہم صبح بیدار ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، فجر کی نماز ادا کریں، إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، اس لیے کہ فجر کے وقت اللہ کے فرشتے بھی زمین پر اترے ہوتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کریں، اپنے صبح کا آغاز اچھے انداز سے کریں۔ لیکن کیا ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ فجر کی نماز اور قرآن کی تلاوت ہمارے مقدر میں نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ 8، 9، 10 بجے جب ہم اپنی جا کر دکان کھولتے ہیں، جب ڈرائیور اپنی گاڑی کی سیٹ پر بیٹھتا ہے تو وہ اللہ کا نام نہیں لیتا، وہ غیر اللہ کا نام لیتا ہے۔ ظلم تو یہ ہے کہ جب وہ اپنی گاڑی پر بیٹھتا ہے، ایک تاجر اپنی دکان کھولتا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ بسم اللہ پڑھتا، چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن کی تلاوت کرتا، لیکن اس نے ظلم یہ کیا کہ اس نے قوالی لگا دی۔ اس نے ظلم یہ کیا کہ قوالی میں کفر یا بول بولے جاتے ہیں، وہ سنتا بھی ہے، عقیدہ بھی بناتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری روح کی غذا ہے، مجھے سکون مل رہا ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کیا قوالی مسلمانوں کی عبادت ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں کیا آلات موسیقی اسلام نے حلال کیے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ حلال نہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں آلات موسیقی حلال نہیں۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قوالی کا کیا حکم ہے؟ قرآن کہتا ہے قوالی مسلمانوں کی عبادت نہیں ہے، یہ کافروں کی عبادت ہے۔ سورہ انفال کبھی ہم ترجمے سے پڑھیں، اللہ سورہ انفال میں مشرکین کی، کفار مکہ کی عبادت کا ذکر کرتے ہیں۔ کفار مکہ کی عبادت کیا ہے؟ قرآن نے، سورہ انفال نے واضح کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ، یہ مشرکین مکہ، یہ محمد الرسول اللہ کی جان کے دشمن، یہ آپ کی آمد پر خوشی کا تو مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن آپ نے جب دعوت پیش کی پھر آپ کے دشمن بن گئے ہیں۔
یہ مکہ کے رہنے والے کافر جب یہ بیت اللہ میں آتے ہیں، ما کان صلاتہم عند البیت، یہ بیت اللہ میں آ کر عبادت کرتے ہیں۔ صلات کا معنی ہم تو نماز کرتے ہیں، لیکن مشرکین بیت اللہ میں آ کر جو اپنی عبادت کرتے ہیں، ان کی عبادت کیا ہے؟ الا مکاء و تصدیہ، وہ آ کر عبادت کرتے ہیں، سیٹیاں بھی بجاتے ہیں، تالیاں بھی بجاتے ہیں۔ یہ کن کی عبادت ہے؟ یہ مشرکین کی عبادت ہے۔ کیا آج قوال تالیاں نہیں بجاتا؟ کیا آج قوال اسلام کا استہزاء نہیں کرتا؟ آج تو جدید دور آ چکا، جدید حالات آ چکے، اسلام کا ہر لحاظ سے مذاق اور استہزاء قوالی کی صورت میں ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ عبادت مشرکین کی ہے، اور مشرکین وہ ہیں کہ جو آپ کی دعوت کا انکار کر کے گمراہ رہے ہیں۔ اگر یہی عمل اس امت میں پایا جائے، فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ کے لیبل لگا لیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان ضرور ہیں۔ جس طرح وہ گمراہ تھے، اس طرح آج ہم بھی گمراہ ہو چکے ہیں۔ اسلام کیوں اللہ نے بھیجا ہے؟ اللہ نے محمد رسول اللہ کو کیوں بھیجا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس لیے بھیجا ہے کہ اسلام پوری دنیا پر، پوری زمین پر غالب آ جائے، اسلام کا جھنڈا لہرا دیا جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرک خوش نہیں ہوں گے، انہیں یہ بات اچھی نہیں لگے گی۔ انہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی تو نہ لگے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے اسلام کا پرچم اس زمین پر لہرا کے چھوڑنا ہے۔ لیکن آج اس ذمہ داری سے بھی ہم سبکدوش ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے عقائد و نظریات بھی بگڑ چکے ہیں، آج ہمارے معاملات بھی بگڑ چکے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ تم نے اللہ کی، محمد الرسول اللہ کی وہ عزت نہیں کی جو تمہیں عزت کرنی چاہیے تھی۔ ما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ اور اس کے رسول کی عزت کی ہی نہیں ہے۔ دعویٰ تمہارا مسلمان ہونے کا، دعویٰ تمہارا اسلام کا، لیکن یہ دعویٰ دعوے کی حد تک ہے، عملی طور پر تم بہت پیچھے جا چکے ہو۔ پھر اسلام سے پہلے عرب معاشرے کی جہالتوں میں سے ایک جہالت یہ بھی تھی کہ وہ لوگوں کی عزتیں پامال کرنے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ وہ عشق بازی میں مشہور تھے۔ اگر کوئی شخص اس کا کسی عورت سے ناجائز تعلق نہ ہوتا، وہ معاشرے کا ذلیل انسان سمجھا جاتا، وہ معاشرے کا برا انسان سمجھا جاتا۔ اور عرب میں ایک کہاوت مشہور تھی، اعشق من بنی ازرتا، کہ لوگوں اگر تم نے پیار اور محبت کی داستانیں پڑھنی، سننی، دیکھنی ہوں تو بنی ازرا کو دیکھ لو۔ بنی ازرا کی داستانیں پڑھ لو، سن لو، دیکھ لو۔ ان کی کہاوتیں عرب معاشرے میں مشہور تھیں کہ وہ عشق بازی کے نام پہ لوگوں کی عزتیں پامال کیا کرتے تھے۔ کیا یہ امت آج اس کام میں نہیں لگی ہوئی؟ آج ہم نے عشق بازی کو، اس پیار اور محبت کے چکر کو ہم نے کس کا نام دے دیا ہے؟ دوستی کا نام دے دیا ہے۔ جس طرح عرب معاشرے میں کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلق نہ ہونے کی وجہ سے ایک مرد کو حقیر سمجھا جاتا تھا، آج آپ اپنے کالجوں میں چلے جائیں، آپ اپنی یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، یونیورسٹی تو کالج دور کی بات ہے، آپ چھوٹے سے سکول میں چلے جائیں، اگر وہاں پہ آپ کی یا آپ کا کوئی مخالف جنس دوست نہیں ہے تو آپ کے دوست آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمارے بچوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ اس نے کسی قسم کی کوئی دوستی نہیں لگا رکھی، اور اگر کوئی کسی کے ساتھ دوستی لگاتا ہے پھر وہ اس کی عزت بھی نیلام کرتا ہے، فخر بھی محسوس کرتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ اس کا اظہار بھی کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اس طرح کے معاملات کرنے والے یہ گمراہ ہیں۔ اگر آج یہ امت کرے تو یہ امت بھی گمراہ ہو چکی ہے، یہ امت صراط مستقیم سے بھٹک چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان جہالتوں کو ختم کیا۔
لیکن یہ امت کلمہ پڑھ کے دوبارہ انہی جہالتوں میں جا رہی ہے اور جا چکی ہے اور فخر محسوس کرتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اپنے گھروں کے سربراہ اور ذمہ دار ہیں، ہم اپنی اولاد پر نظر رکھیں، اپنے معاشرے پر نظر رکھیں، دیکھیں کہ ہمارے گھر کا ماحول کیسا، ہمارے رشتہ داروں کی اولاد کی تربیت کیسی، ہمارے محلے کا ماحول کیسا ہے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد پر نظر رکھیں۔ اگر نہیں رکھیں گے تو معاشرہ جس طرف جا رہا ہے، کسی سے بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے ہیں۔ جرائم کی شرح میں اضافہ ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اسلام کو پس پش ڈال دیا ہے۔ اور اسلام سے پہلے کی جہالتوں میں سے ایک جہالت یہ بھی ہے کہ یہ مسلم معاشرہ، اس سے پہلے عرب کے لوگ بدعات کے رواج پانے میں مشہور تھے۔ وہ اپنے دین میں، اپنے معاملات میں روزانہ نئے نئے مسئلے اور نئی نئی باتیں ایجاد کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب حاجی حج کے لیے جاتا، عمرہ کرنے کے لیے جاتا، بیت اللہ کا طواف کرتا، تلبیہ پڑھتے ہوئے کہتا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ تلبیہ پڑھتا اور ساتھ ہی یہ الفاظ بھی کہتا الا شریکن، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن تیرا شریک وہ ہے جسے تو اختیار دے دیتا ہے۔ ایک تو یہ شرک کے معنی میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو برابر کرنا اور یہ سمجھنا کہ اللہ نے اپنے اختیارات اپنی امت کو دے دیے ہیں، یہ شرک کے زمرہ میں آتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا تو یہی عقیدہ آج کلمہ پڑھنے والے کا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آج اللہ نے اپنے اختیارات اپنے نبیوں کو دے دیے ہیں، اپنے ولیوں کو دے دیے ہیں، صلحاء کو دے دیے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنے والا بھی گمراہ ہے، وہ عقیدہ رکھنے والا بھی گمراہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تلبیہ میں اضافہ کیا، اپنی طرف سے اضافہ کیا، یہ بدعت کے زمرہ میں آتا ہے۔ عرب کے لوگ بھی بدعات کے رسیہ تھے، بدعات پھیلانے والے تھے۔ آج کا کلمہ پڑھنے والا بھی بدعات کو پیار کرنے والا ہے۔ اور ربیع الاول میں تو بدعات تو بے شمار ہیں۔ ایک ربیع الاول، ایک محرم اور ایک ماہ رجب، ان 3 مہینوں میں تو آپ دیکھ لیں بدعات پہ بدعات کی جاتی ہیں۔ ہر سال نئی بدعت اور پرانی بدعت رنگ بدل کے آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم ومحدثات، اے میری امت بدعات سے بچ کے رہنا۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی تمہارے لیے جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے۔ آج ہم نے اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھانی ہے اور اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ قرآن نے جو کہا تھا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ آپ کی آمد سے پہلے عرب معاشرہ یہ گمراہ تھا۔ ان کی گمراہیوں میں ایک گمراہی سودی معاملات تھے، دوسری گمراہی آلات موسیقی سے پیار کرنا، تیسری گمراہی کہ وہ لوگوں کی عزتیں پامال کر کے اس پر فخر محسوس کیا کرتے تھے، اور چوتھی گمراہی یہ تھی کہ وہ بدعات کو رواج دینے والے تھے۔ یہ 4 گمراہیاں ان میں پائی جاتی تھیں۔ عرب معاشرہ ان گمراہیوں کی وجہ سے گمراہ تھا۔ کیا یہ گمراہیاں آج ہمارے اندر پائی جاتی ہیں؟ اگر تو پائی جاتی ہیں، یہ عشق رسول کے دعوے، یہ آمد رسول مرحبا مرحبا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت میں یہ گلیاں بازار سجانا اور ایک دن کا مسلمان بننا، اور وہ مسلمان بھی ادھورا، ساری رات گلیاں بازار سجائیں گے لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ 12 ربیع الاول کو 12 ربیع الاول کے جلوس میں شریک ہوں گے، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے والا ایک مولوی اور چند نمازی ہوں گے، باقی وہ جو عاشق رسول ہیں وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ اسلام نے تصور نہیں دیا۔ اسلام نے تصور دیا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں
سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔